डिले हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, अमित साहब है नहीं तो मुझे ही पिन करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और टाइटल भी देखा होगा, तो इसी पे हम स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो स्ट्रीम कर रहा था मैं, लास्ट की जो 2-3 स्ट्रीम थी उसमें, 2-3 नहीं बल्कि हाँ, तो लास्ट 1 मंथ में जो हमने स्ट्रीम की थी उसमें हमने ज्यादातर यही दिखाया था कि किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस हमको नजर आते हैं रसूलुल्लाह की बात पे या वाकयात पर। खुद ये लोग कंफ्यूज है कि भाई कौन सी चीज क्या कब उतरी है, किस बारे में उतरी है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज का भी टॉपिक है, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो एक आयत है सूरह तहरीम की, आ, सूरह तहरीम सूरा नंबर चैप्टर नंबर 66 की आयत नंबर 1 जो है, बड़ी कंट्रोवर्शियल आयत है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस जो है, मोमिन हजरात जो है, जो एक वाकया है उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उसमें शहद का वाकया घुसेड़ते हैं। अब वो शहद का वाकया हो या फिर रसूलुल्लाह का मारिया किप्तिया या लौंडी के साथ सेकस का वाकया हो, मसला ये है कि ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन क्यों है इस्लाम में। हालांकि ये दावा किया जाता है कि भाई ये तो एकदम प्रोटेक्टेड मजहब है, प्रोटेक्टेड रिलीजन है, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करता है, तो अल्लाह ये सही से हिफाजत क्यों नहीं कर पाया अपनी बातों की या फिर उसके नुज़ूल की। तो ये सारी चीजें जो है आज हम मोमिन हजरात से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ और एक मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मोमिन हजरात जुड़ते हैं, कि भाई देखिए, मैंने और एडम साहब ने ये डिस्कशन किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। एक 10 सेकंड दीजिए। जी, तो हमने ये डिस्कशन किया कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप मोमिन हजरात जो भी जुड़ेंगे उनके साथ हम अच्छे से बात करें, अच्छी गुफ्तगू हो, अच्छा डिस्कशन हो, गाली गलौज ना हो, रसूलुल्लाह के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना हो जिससे मोमिन हजरात को तकलीफ हो। ये हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी सामने से उस तरीके से अमल करना पड़ेगा। आप लोगों को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आप भी अच्छे से बात करें। होता ये है कि आप लोग जो है ना वो उंगली करते हैं पहले, और जब उसका जवाब मिलता है तो फिर आप लोग जो है फिर तकलीफ होती है, आपको गुस्सा आता है, भड़क जाते हो आप लोग। तो वो मौका उस स्टेज तक जाना ही क्यों है ना? तो आप सभी मोमिन हजरात से हाथ जोड़ के विनंती है कि बराए मेहरबानी अच्छे से डिस्कशन करे, गाली गलौज ना करे और वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल ना करे। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साइड से भी जो डिस्कशन है वो अच्छे से हो। अच्छा, और एक चीज, ये लिंक शेयर करने से पहले, कि आज जो है वो हनुमान जयंती है, तो आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से शुभ हनुमान जयंती। चलिए मैं लिंक शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। ये लीजिए, ये स्लो मोड भी ऑन करता हूं मैं, थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि आज ये हमारे साथ अमित साहब नहीं है, वो बिजी है आजकल। 1 मिनट दीजिएगा। लाइव, ये मैं पहले मेन चैनल पे लिंक पेस्ट कर देता हूं ताकि हमारे मोमिन हजरात जो है वो जुड़ सके। 1 मिनट दीजिएगा। मीनवाइल आप लोग जो है वो वीडियो का लिंक शेयर करते जाएं अपने सारे दोस्त अहबाब के साथ। ओनली मुस्लिम ज्वाइन, ये मैंने मेन चैनल पर पिन कर दिया है। नॉन मोमिन हजरात बराए मेहरबानी बिल्कुल ना जुड़े, वरना मैं सीधा आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा जो भी नॉन मोमिन जुड़ेगा। बैकअप चैनल पे भी लिंक शेयर कर देता हूं आप लोगों के लिए।
صرف اور صرف مومن حضرات ہی جڑے، نان مومن حضرات بالکل نہ جڑے. ایک منٹ دیجیے گا. اونلی مسلمس جوائن. یہ ہم نے بیک اپ چینل پر، اوکے، بیک اپ چینل پہ بھی میں نے لنک شیئر کر دیا ہے. ذرا سلو موڈ بھی آن کر دیتا ہوں. سمر بھائی ہمارے جو ہے وہ بار بار میسج کر رہے تھے. تو سلو موڈ آن کرتے ہیں، اس کے بعد آج کا ڈسکشن ہم شروع کریں گے. آجا بھائی آجا. اوکے، یہ مین چینل پر کسٹمائزیشن میں جاتے ہیں اور سلو موڈ ہم نے آن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے سورہ تحریم کی آیت بھی کھول لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکے. چیپٹر نمبر 66 ہے، ورس نمبر 1 ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ جو حرکت ہے ابھی میں نے سمجھایا تھا. یہ ایشانت کون ہے؟ ایشانت یہ تو نان مومن لگ رہا ہے. اوکے یار، مومن حضرات جڑے یار. ایکس مسلم حضرات جو ہے وہ بعد میں جڑ جانا. مومن حضرات جڑے. میں نے لنک شیئر کر دیا، آلریڈی پن کر دیا ہوا ہے. مومن حضرات آپ لوگ جڑے. اچھا، میں آپ لوگوں کو وہ آیت دکھا دیتا ہوں. جب تک یہ دیکھیں، اتنا بولنے کے بعد بھی انکت سنگھ سیدھا بلاک ہو رہا ہے، بین. ایک ابھی نان مومن بین ہو چکا ہے. اوکے چلیے، میں آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اوکے، یہ دیکھیں، یہ والی آیت ہے سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، اس کی آیت نمبر 1 ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے، یہ والی آیت ہے. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے: او پروفیٹ، وائی ڈو یو پروہیبٹ واٹ اللہ ہیز میڈ lawful for you, seeking the approval of your wives, and Allah is forgiving and merciful. یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا کیسا خدا ہے. ایک تو وہاں پہ بات کر رہا ہے، مطلب تنبیہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی غلطی بیان کر رہا ہے، اور اوپر سے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، مرسیفل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اور بیوی خوش نہ رہے؟ اچھا، اصل میں مسئلہ یہ تھا یہاں پہ کہ اگر اس کو مومن حضرات جو ہے، ہمارے حجت المرتدین صاحب کا بھی میں نے کمنٹ دیکھا ہے ادھر. اللہ بہت رحم والا ہے. کیا بات ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے. رحم والا ہے، اور اپنے ہی مخلوق کو، اپنے ہی بندوں کو جو ہے اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلائے گا. اتنا رحم والا ہے اللہ. شرم آنی چاہیے اللہ کو بھی اور مومن حضرات کو بھی جو ایسے اللہ کو رحم دل یا رحم والا کہتے ہیں. مطلب غور و فکر کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسی اینٹیٹی کو، ایسی شخصیت کو آپ رحم والا کیوں کہتے ہو. کیا رحم ہے اس کے اندر؟ صرف اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو نہیں مانتا یا آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے.
اس وجہ سے جو ہے، صرف اس وجہ سے آپ جو ہے اپنے ہی بندے کو، اپنی ہی مخلوق کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلاؤ گے، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی اس کا فیول ہی، اس آگ کا، قیامت کی آگ کا جو فیول ہے، جیسے پیٹرول اور یہ کیروسین ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے دنیا میں، تو وہاں پہ اللہ جو ہے وہ آگ کا جو جلانے کے لیے جو فیول ہے وہ کیروسین، پیٹرول یہ سب نہیں ہوگا، بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے. اچھا حافظ طاہر، حافظ صاحب جڑ جائیے نا، بکواس ہے تو آپ جو ہے بکواسیات کو صحیح کر دیجئے، ہمارے اعتراضوں کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیجئے. آپ کو تو موقع دیا گیا ہے، ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ سے بہت اچھے سے بات کریں گے، آپ کے ساتھ ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا نا، ہم اچھے سے بات کریں گے، آپ کو موقع دیں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی بھی الفاظ جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے کچھ ایسے استعمال نہ کرے جس سے آپ کو تکلیف ہو. ہم نے کہا نا، بس ایک مطالبہ ہے کہ یہ ہم کو اگر آپ قاعدے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی قاعدے میں آ کے بات کرنا پڑے گا، اسی میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ورنہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. تو خیر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ایک اسلام سے باہر نکل کر ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو رسول اللہ نے حرام کیا تھا وہ اصل میں ان کا نقصان تھا. کیوں نقصان تھا؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اس کا جو نزول ہے، اس میں دو چیز ہم کو ملتی ہے اس آیت کے نزول میں. ٹھیک ہے، ایک چیز جو ملتی ہے وہ آپ کو ملے گی، آپ لوگ کئی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مومن حضرات جن کو دعوت ویت دیتے ہیں یا آپ لوگ اینٹی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ حدیثوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیجئے. ایک ملتی ہے آپ سنن النسائی کی حدیث، اور وہ دکھانے سے پہلے میں ذرا استقبال کر دیتا ہوں، ذرا ویڈیو مجھے ڈھونڈ لینے دیجئے، کیونکہ اسٹریم کی شان بڑھنے والی ہے. اس میں جو نور کی کمی تھی وہ نور آ چکا ہے، وہ بڑی شخصیت پہنچ چکی ہے جس کے آنے سے اسٹریم میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. لو پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. ابو آ چکے ہیں، تو استقبال کرتے ہیں ہمارے پیارے، ہمارے نیارے، ہمارے دلارے، ہم سب کی جان، ہم سب کی شان، اور حجت المرتدین، مرتدین کی حجت، جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا ہے، جن کا نالج ایسا ہے کہ ہر فیلڈ میں ان کا نالج جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو بہت بہت آپ کا استقبال ہے ایڈم صاحب. ارے میرے پیارے بھائی، کتنا مس کروایا آپ نے یار. جی اتنے دن ہو گئے آپ سے بات کیے ہوئے، اور لوگ بھی اتنے پریشان تھے یار. اتنی دفعہ لوگوں نے بولا کہ مجھے خود پریشان ہو گیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ صحیح ہیں، لیکن لوگوں نے اتنی دفعہ پوچھا کہ میں خود سوچنے میں پڑ گیا کہ یار واقعی ساحل صحیح ہے. تو سب لوگ اصل آپ کو میں بہت بہت مس کر رہے تھے. اصل میں ایڈم صاحب ایکچولی ہے نا، مطلب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یار، مطلب میں اگر نہیں آؤں تو اتنے سارے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا یار میسیجز آتے ہیں. پھر بعد میں دوسرے اینگل سے سوچتا ہوں تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی محبت ہے او کہ یس. وہ ہمارے بنا جو ہے وہ رہ نہیں پاتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سوچو کہ ٹیوزڈے تو سٹریم ہوئی تھی، ایسا بھی نہیں ہے کہ 1-2 مہینے کا گیپ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ویک میں دوسرے دن اگر نہ ملے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تو صرف سیٹرڈے کو کرتے ہیں موسٹلی، لیکن آپ جو ہے وہ فرائیڈے بھی موجود ہوتے ہیں میرے ساتھ، تو ہم دونوں آلموسٹ ویک میں 3 مرتبہ تو ساتھ میں ہوتے ہی ہے. بے شک بے شک تو بے وہ شک. اور ایک دن اگر نہ ہو تو ہمارے جو پیارے احباب ہے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہمیں. تو دل سے سلوٹ ہے آپ سبھی لوگوں کو یار، اتنی محبت، اتنا پیار، واقعی میں دل ایک دم باغ باغ ہو جاتا ہے.
دل گارڈن سر، دل گارڈن میں گارڈن کہتا ہوں گارڈن ہو سر جاتا ہے. ان لوگوں کی محبت ہے کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے چینلز کو شیڈو بین ٹائپ لگا ہوا ہے یار, یہ ان لوگوں کی شیئرنگ ہے, ان لوگوں کا پیار ہے, ان لوگوں کی محنت ہے. وداؤٹ دیٹ اٹ از ناٹ پاسبل. تو اور وہ پیار اتنا کرتے ہیں ساحل بھائی یار, اور یار ویسے بھی ساحل بھائی آپ کے بغیر میری اسٹریم سونا ہوتی ہے یار, وہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا جو اگر آپ ہوتے تو مزہ آتا, کیونکہ ٹاپک وہ اٹھایا تھا جو شاید کسی نے آج تک انڈیا اردو ہندی چینل پہ کبھی کسی نے اٹھایا ہی نہ ہو. تو وہ نہیں, یہ ٹاپک اٹھایا بہت تھا نیا تو, تھا, وہ بہت نیا تھا آپ کا سیٹرڈے والا ٹاپک. اور آئی واز مسنگ یو اینڈ آئی مسڈ یو الاٹ. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ سیٹرڈے کو نہیں ہوں گے تو میں اس کو اسکیجول ہی نہ کرتا, میں کوئی اور ٹاپک اسکیجول کرتا, اس کو بعد میں کر لیتا. لیکن چونکہ وہ میں اسکیجول پہلے سے کر چکا ہوا تھا 3 دن پہلے, 4 دن پہلے بلکہ 4 دن پہلے اسکیجول کیا تھا میں نے. تو بہرحال it was beautiful, we'll do it again after some time. Yes. It's a beautiful topic in itself. لیکن I missed you a lot. اور لوگوں نے بھی بہت مس کیا, کتنی دفعہ میں نے انہیں بتایا کہ سب ٹھیک ہے, but you know they love you, they love you with all their hearts, with all their minds, they just love you man. Thank you so much everyone, thank you so very much. اچھا یار, یہ حافظ طاہر حافظ, مجھے ایک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کمنٹ کر رہے ہو تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارا مرزا غلام قادیانی بھی جھوٹا ہے, باتھ روم میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو بھائی چلو فرسٹ پارٹ جو ہے میں تھوڑا کنسیڈر کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو وہ غصہ ہے اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو, لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی بیچ میں کہاں سے آ گیا بھائی ایکس مسلموں کی ٹیم میں؟ یار یہ تو کمال ہو گیا نا, یعنی مرزا غلام قادیانی کا غصہ بھی ہم پہ ڈال دو. یہ چیز میرے کو سمجھ میں لیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں سے آ گیا بیچ میں. اچھا بائی دا وے میں ایک چیز بتاؤں کہ سنی حضرات جو ہے اصل میں ایک تو اسلام کی بینڈ تو ہم بجا ہی رہے, ایک چیز یہ, دوسرا ان کا جو اہل سنت والجماعت کہہ لے یا سنی کہہ لے, آج کل ان کی سارے لوگ بجا رہے ہیں, شیعہ لوگ بھی اٹھا پٹک بجا رہے ہیں. سنی علماء کے پاس شیعہ علماء کے سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک طرف ون سائڈ تو شیعہ حضرات جو ہے سنیوں کی بجاتے جا رہے ہیں دلائل کی روشنی میں, اور دوسری جگہ سے اگر آپ یو کے میں دیکھو تو یہ قادیانی لوگ بھی بہت بجا رہے ہیں. ارے ساحل بھائی وہ انگلش اسٹریم کی تھی نا جس قادیانی نے رشید کی بجائی تھی, میں کہتا ہوں کمال, چھوٹا سا بچہ, اور وہ رشید جو ہے عدنان رشید سر رونے رکھا ہو گیا, دوستوں سے پوچھ رہا ہے, آپ نے دیکھی تو تھی ساتھ والے اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہے کیا بولوں اور کیا نہیں بولوں, اور پٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. اور بھائی اور حافظ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم ایکس مسلم کیوں ہوئے ہیں, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ایک فیک رسول تھے, ایک جھوٹے رسول تھے. تو قادیانی اگر جھوٹا تھا تو بھائی جان وہ جھوٹے رسول کو مان رہا تھا, تو بائی ڈیفالٹ وہ بھی جھوٹا تھا. سو ان فیکٹ ایکس مسلم ہونے کا بیسک پرپس کیا ہے, یعنی کہ بیسک آئیڈیالوجی بیہائنڈ اٹ از کہ نو میٹر ایکس مسلم قادیانی ایکس مسلم ہو, اس نے مرزا قادیانی کو تو جھوٹا بولا ہی بولا, لیکن اس نے اصل میں رسول اللہ کو بولا کہ وہ جھوٹا رسول تھا. اور شیعہ ہو تو اس نے علی کو بھی جھوٹ بولا کہ علی جھوٹا تھا, اور اس نے 12 اماموں کو بھی جھوٹا بولا, اور اس نے محمد صاحب کو بھی جھوٹا بولا کہ وہ جھوٹے رسول تھے. اس کے بعد اگر آپ شش امامیوں کو لیتے ہیں تو انہوں نے 6 کے 6 اماموں کو بھی جھوٹا بولا ایکس مسلم ہونے کے لیے, اور رسول اللہ کو بھی جھوٹا بولا ایکس مسلم ہونے کے لیے. سنیوں کو لیتے ہیں تو سنی اہل حدیث نے ہر حدیث کو جھوٹا بولا اور محمد کو بھی جھوٹا بولا. تو بھائی جان آپ ایک بندے کو جھوٹا بول رہے ہیں, یہاں پہ ایکس مسلموں کی جماعت کری ہے جو آپ کو ثابت کر رہے ہیں بھائی کہیں سے بھی آ جاؤ یہ سب جھوٹے ہیں. That is what ایکس مسلم is. ایکس مسلم کسی فرقے سے نہیں نکلتا. ایکس مسلم یعنی اسلام سے نکلا ہوا مرتد جس نے بولا کہ یہ سب جھوٹ ہے. So this is the basic definition of ایکس مسلم. Like کسی بھی ایکس مسلم کو آپ پکڑ لیں, this is the basic definition of ایکس مسلم. ادروائز تو ایکس مسلم ہی نہیں ہے.
बहुत जबरदस्त एडम साहब. तो एडम साहब, जो आज का जो टॉपिक है, ये असल में यही शो करना है कि इस्लाम में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, और जब ये दावा किया जाता है कि इसको परफेक्टली, इसकी हिफाजत जो है वो दीन की अल्लाह करेगा, ये मोमिनों का क्लेम होता है, तो ये कैसी हिफाजत है? हमने रमजान में कवर किया था, आपने रमजान के टॉपिक पे कवर किया था. देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंफ्यूजन्स कि भाई क्या बात है, रसूलुल्लाह भूल जा रहे थे, कुछ भी बोल दे रहे थे. और उसके बाद फिर आज का जो मामला है, इसमें भी आप देखिए कि इसी एक आयत के पीछे दो चीज मिलती है. एक तो वो जो अब मैं हदीस में बताने जा रहा था, और ये जो अल्लाह यहाँ पे कह रहा है, ये असल में अल्लाह नहीं कह रहे बल्कि खुद रसूलुल्लाह कह रहे हैं. उसकी वजह ये है कि अगर रसूलुल्लाह इस चीज को ना लाते तो रसूलुल्लाह का नुकसान था. क्या नुकसान था? मामला क्या हुआ था? रसूलुल्लाह जो है वो अपनी लौंडी मारिया किप्तिया के साथ सेक्स फरमा रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखिए, ये मैं सुनन नसई की हदीस भी पेश कर देता हूं लोगों के रेफरेंस के लिए. ये आ गई, साहिल भाई sunnah.com से शो कीजिएगा. हाँ, sunnah.com. जी. ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, कंट्रोल प्लस. हाँ, कंट्रोल प्लस में मजीद प्लस दो दफा और कर दें. अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखिए, सुनन नसई की हदीस नंबर 3959 है. हदीस सही है. और क्या कहती है? It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. रसूलुल्लाह जो है अपनी लौंडी के साथ, एक लौंडी के साथ, और अगर हम तफसीर पढ़े तो उसमें बाकायदा मारिया किप्तिया का जिक्र है कि ये आयत जो है वो मारिया किप्तिया के बारे में है. तो मारिया किप्तिया के साथ रसूलुल्लाह जो है वो इंटरकोर्स फरमा रहे थे, सेक्स फरमा रहे थे. और आयशा और हफ्सा जो है, उनको ये बात गवारा नहीं हुई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह को जो है वो छोड़ा नहीं. तो रसूलुल्लाह ने क्या किया? अपने ऊपर मारिया किप्तिया को हराम कर लिया कि मैं आज से जो है इनके साथ सेक्स नहीं करूंगा, आप किसी को ये बात बताइए नहीं. ठीक है? तो उस पे फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू फॉरबिड फॉर योरसेल्फ दैट व्हिच अल्लाह हैज अलाउड टू यू अंटिल द एंड ऑफ द वर्स. वो मैंने दिखा दिया है कि बीवी की खुशनुदी के लिए, बीवी को खुश करने के लिए आप इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं. हालांकि आप देखिए कि अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना था तो यहां पे साफ साफ अल्लाह को कह देना चाहिए था कि भाई तुमने अपने ऊपर शहद को क्यों हराम कर लिया. एक वर्ड का इजाफा अच्छा करना था ना अल्लाह को साहिल साहब, कि शहद साहिल को साहब. क्यों हराम किया. जी हाँ एनम साहब, साहिल साहब, सॉरी. स्क्रॉल डाउन करें, क्या कहे? स्क्रॉल डाउन करें. सही हदीस दारुस्सलाम, स्क्रॉल डाउन करें. जी, ये पीछे वाली हदीस खोलें 3959 या पढ़ें. हाँ. अच्छा, यहाँ पे है 395 में, आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू स्टे विद ज़ैनब बिनते Jash and drink honey at her house. Hafsa and I agreed that if the Prophet entered upon either of us, she would say, I perceive the smell of magafir, a nasty smelling gum on you. Have you eaten magafir? अच्छा, वही ये, अब देखिए ये दूसरा वाला वाकया है. एक दो तो है, हदीसें साहिल साहब, हाँ दोनों हदीसें साइड बाय साइड पढ़ी हैं. इसके भी नीचे हाँ, जाएं, ये सही है. इसमें भी सेम आयत का रेफरेंस है. कंट्राडिक्शन सर, ये देखें, सही सुनन नसाई को ना इन्होंने चेंज नहीं किया था. सही बुखारी और सही मुस्लिम को इन्होंने मिक्सअप किया, री नंबरिंग सिस्टम की है. री नंबरिंग सिस्टम करने की वजह से ये हुआ है कि कंट्राडिक्टरी हदीसें साथ साथ इन्होंने नहीं रखी. एक किसी चैप्टर में डाल दी है, एक किसी चैप्टर में डाल दी है. निसाई को इन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया. तो निसाई जो है ना वो टॉपिक वाइज चल रहा है. आप जिस निसाई में जिस भी टॉपिक को खोलेंगे ना, उस हदीस से एक आगे दो पीछे दो आगे देखेंगे ना, निसाई में फुली कंट्राडिक्टरी हदीसें साथ साथ अभी तक पड़ी हैं sunnah.com में.
نسائی کو انہوں نے ماڈیفائی نہیں کیا. That is why Nasai is very easy in sunnah.com to see the contradiction. بخاری میں مشکل ہے کیونکہ مکس کر دیا ہوا. You will not find the contradictory حدیثیں close by. وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈال دی ہیں, ٹاپک سے ٹاپک وائز رکھنے کی بجائے اس کو ڈفرنٹ ایریا میں ڈال کے کتاب وائز کر کے تو اس میں ڈال دیا ہوا. نسائی میں فوراً پتہ لگتا ہے یار. اچھا ایڈم صاحب, مزے کی بات اور ایک یہ ہے کہ اب دیکھیے دو الگ الگ واقعے ہو گئے, رائٹ. ایک ہو گیا سیکس والا معاملہ, ٹھیک ہے, اور ایک ہو گیا شہد والا معاملہ. اچھا شہد والے معاملے میں بھی اگر آپ بخاری کی حدیثیں دیکھیں, بخاری میں موجود ہے حدیثیں, وہ میں بھی بتا دوں گا آپ کو. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ جو ہے, جیسے کہ اس میں بھی مینشن ہے, زینب کے گھر پہ تھے, ٹھیک ہے, زینب کے گھر پہ تھے وہ شہد پینے کے ٹائم پہ. اور بخاری میں ہی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ زینب کے گھر پہ نہیں تھے بلکہ حفصہ کے گھر پہ تھے. اچھا اب یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہونی چاہیے تھی نا بخاری میں. یہ بخاری میں سہیل بھائی یہی میں کہہ رہا ہوں, بخاری میں پرانی بخاری میں پری 1992 بخاری میں یہ حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ سسٹم لگنے سے پہلے اکٹھی تھیں. انہوں نے 92 96 کے درمیان پبلیکیشن کے اندر ان کو مکس کیا ہے. Now see that is where the problem lies. بخاری میں اب یہ کنٹراڈکٹری حدیثیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو سر, پری 1992 کی اس وقت کوئی بھی بخاری پی ڈی ایف میں اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود نہیں ہے, ملتی نہیں ہے آپ کو. وہاں پہ آپ کو ساری اوپر سے پیج پڑھنا شروع کریں گے, آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری کی ساری ایک جیسی ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹری کرتی ہوئی حدیثیں, بالکل ایک جیسی. تو ایڈم صاحب یہاں پہ جو ہے تین معاملے ہو گئے. ایک تو سیکس والا معاملہ, دوسرا شہد والا معاملہ, تیسرا جو ہے وہ کس کے گھر پہ تھے, اس میں بھی کانٹرڈکشن. اچھا مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, اور مومن حضرات اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ محض شہد کے وجہ سے اور کہ رسول اللہ کے منہ سے وہ مغافر لینے کی وجہ سے جو بدبو آ رہی تھی, ٹھیک ہے, اب وہ تو کوئی ایسی مغافر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں سے آپ کو ٹوائلٹ کی بدبو آئے, یا آپ جو ہے جیسے باقی گندی چیزوں کی بدبو آتی ہے ویسی والی بھی کوئی بدبو نہیں ہے. اب وہ چیز کہ ایک شہد کے اوپر انہوں نے پرینک کیا رسول اللہ کے ساتھ کہ بدبو آ رہی ہے, اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں, یعنی صرف بدبو آنے کی بنیاد پہ رسول اللہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے کہ تم یہ چیز کسی کو بتانا نہیں. یعنی بتا بھی دیا تو کیا ہو گیا اس میں, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی. ساحل صاحب, محمد صاحب نے ہر حلال چیز کب کھائی ہے؟ ہاں, دیکھیں اگر شہد حلال ہے اور محمد نے اس کو اپنے اوپر فوربڈ کر دیا, نہیں میں نے نہیں کھانا بھائی, ٹھیک ہے, تو پھر محمد صاحب کو چھپکلی بھی کھانی چاہیے تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محمد صاحب کے لیے چھپکلی باربیکیو کر کے لائی گئی, تو محمد صاحب نے کہا ہاں ہاں یہ حلال ہے مگر مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں کھاؤں گا. تو پھر اس چھپکلی نہ کھانے کے اوپر آیت کیوں نہیں آئی؟ ایگزیکٹلی رائٹ. دیکھیں ساحل صاحب, دیکھیں یہ ایسے ہی ہے نا کہ مثلا اگر ہر حلال چیز لازمن کھانی ہے محمد نے, دین ایوری حلال چیز ہیز ٹو بی ایٹن بائی محمد. اب چھپکلی حلال ہے لیکن محمد نے کہا میں نے نہیں کھانی, کیوں؟ تو پھر اس کے اوپر بھی آیت آنی چاہیے تھی. اچھا اس سے پہلے کہ لوگ کہیں یار ایڈم بول رہا ہے, میں نے حالانکہ حدیث دکھا دی ہوئی ہے, لیکن جسٹ ساحل بھائی کے ٹاپک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں دکھا رہا ہوں دوبارہ سے, تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1944. یہ کہتی ہے عمر reported that there was some person with Allah apostle from among his companions, Saad being one of them. سعد کے ساتھ محمد صاحب آئے تھے. There was brought to them a flesh of lizard. چھپکلی کا گوشت لایا گیا. When a lady among the wives of Allah apostle said, تو محمد صاحب کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا, like imagine this is how it is written, بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا, it is the flesh of the lizard, یہ چھپکلی کی کا گوشت ہے. Thereupon Allah messenger said, اس کی وجہ سے محمد صاحب نے کہا کھاؤ کھاؤ, حلال ہے, میں نے نہیں کھانا, میرے لیے حرام ہے. تو بھائی پھر اس کے اوپر بھی اللہ کی آیت آنی چاہیے تھی ساحل بھائی. شہد کے اوپر آ گئی تو اس پہ بھی آنی چاہیے تھی.
اچھا یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 99% مومن حضرات کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام میں چپکلی کھانا حلال ہے. ابھی وہ کوئی چائنیز وینیز لوگوں کو دیکھ لے, اور میں دیکھتا ہوں ریلز دیکھتا ہوں انسٹا پہ, وہاں پہ اگر کوئی اس طریقے کی ویڈیو ہوتی ہے, وہ جو ہمارے چائنیز حضرات ہیں وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں, زندہ سانپ کھا لیتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیڑے ویڑے جو آتے ہیں انسیکٹس, وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اس کے کمنٹ باکس میں آپ چلے جاؤ, خالی الحمدللہ آئی ایم مسلم, الحمدللہ آئی ایم مسلم. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چپکلی کھاتے ہوئے دیکھ لینا کسی چائنیز کو, تو وہاں پہ بھی لکھیں گے الحمدللہ آئی ایم مسلم, آئی ایم مسلم. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چپکلی کھانا تو اسلام میں حلال ہے. پراؤڈ ٹو بی مسلم. صحیح کہا آپ نے سمر بھائی, دمک حلال ہے, دمک حلال ہے. یہ تو سمجھو کہ یہاں پہ مرتدوں کے چینلوں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کیا کیا ہے تم لوگوں کے اندر. تو مقصد اس وقت لائک لیٹس گو بیک ٹو دی ٹاپک. مقصد اس کو دکھانے کا یہ نہیں ہے کہ یار تم لوگ چھپکلی کھاؤ یا نہ کھاؤ, رائٹ. مقصد یہ ہے کہ ایک حلال چیز ہے چھپکلی, محمد نے خود کہا حلال ہے, تو اس کے اوپر تو آیت نہیں آئی. لیکن جب شہد کے اوپر بات آ گئی تو اللہ آیت بھیجے گا, اور وہ بھی ایسی آیت بھیجے گا کہ ساحل صاحب اگر آپ اسی سورت کی چوتھی آیت پڑھیں تو پھر جناب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر تم عورتیں محمد کے خلاف کھڑی ہوئی تو اللہ تم سے لڑائی کرے گا. اب لیکن اللہ ناکافی ہے بھائی, لہذا جبرائیل بھی لڑائی کرے گا. جبرائیل اتنا بڑا ہے, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس کا پاؤں زمین پہ ہوتا ہے تو آسمان سر پہ ہوتا ہے, تو پر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورج کی روشنی چھپ جائے, اتنے بڑے بڑے پر ہیں. اتنا بڑا جبرائیل, وہ بھی ان دو عورتوں کے لیے ناکافی ہے. تمام صالح مومنین, یعنی دنیا کے سارے مومن بھی ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ لڑیں گے, چھوٹی سی لڑکیوں کے, اور پھر بھی ناکافی ہوئے تو تمام فرشتے. یار کچھ چھوڑا ہی نہیں یار ساحل, کچھ بھی نہیں چھوڑا. لائک پہلے جبرائیل, اللہ, فرشتے, تمام مومنین, لائک یار کچھ تو چھوڑ دو یار. یہ چوتھی آیت پہ جائے نا سر اس کی. جی یہ ہاں, تیسری اور چوتھی دونوں اکٹھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں دیکھیے, اس میں بھی غور و فکر کرنے والی بات ہے ہمارے مومن حضرات کے لیے کہ یہ اتنی بڑی گیلیکسی, اتنا یونیورس, اتنا بڑا یونیورس کہ یار کتنے لائٹ ایئرز دور جو ہے اس کے آگے کیا ہے. سائنٹسٹ بھی ابھی تک وہ تحقیق میں ہے کہ بھائی آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, آگے کیا ہے. یہ اس کا خدا اللہ, سو کالڈ خدا, وہ اس طریقے کی بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے دیکھو, اردو پڑھتے ہیں سیدھا. تیسری آیت اس کی ہے وہی سورے کی. پھر جب اس بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی, تو نبی نے اس پر کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا, یعنی چھپا لیا. انگلش میں دیکھیں تو آپ ignored a part, ٹھیک ہے. he made known part of it and ignored a part, ٹھیک ہے. he confirmed part of it keeping the rest to himself, بتایا نہیں, چھپا لیا, ٹھیک ہے. پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. بھائی چل کیا رہا ہے یہ کون سا, یہ کیا چل رہا ہے یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب میں یہ کون سی گوسپ چالو ہے ادھر؟ اس نے بتایا, چھپایا, اس نے بتا دیا, تھوڑا سا پارٹ چھپا دیا. یہ چل کیا رہا ہے بھائی؟ اچھا چوتھی آیت بھی دیکھ لیتے, ہندی پڑھ لیتے ایڈم صاحب, ہمارے جو ہندی درشک ہے ان کو بھی ذرا سمجھ میں آئے کہ لکھا کیا ہے. اور اس سمے کو یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی پتنی سے گوپنیہ روپ سے ایک بات کہی. کون سے روپ سے؟ جیسے وہ گوپنیہ, یہ روپ دھارن کیا گوپنیہ روپ سے. کیا ہو رہا ہے؟ جیسے گپت روگ ہوتا ہے نا ایڈم صاحب, یہاں پہ گپت روگ کے کئی ساری
कई सारे दवाखाने होते हैं गुप्त रोग के, तो इसी तरीके से गोपनीय रूप से। वाह 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 वाह। यार मोमिनो थोड़ा सोचो यार, ये किस तरीके की तुम्हारी किताब है, ये क्या क्या खुदा है यार, ये क्या गॉसिप चालू है। ये देखिए, और उस समय को याद करो जब नबी ने अपनी किसी पत्नी से गोपनीय रूप से एक बात कही, फिर जब उस पत्नी ने वो बात बता दी और अल्लाह ने नबी को उससे अवगत कर दिया, तो नबी ने उस पत्नी को उसमें से कुछ बात बताई और कुछ टाल गए। फिर जब नबी ने उस पत्नी को इसके बारे में बताया तो उसने कहा, ये आपको किसने बताया? आपने कहा, मुझे उसने बताया जो सब कुछ जानने वाला, सबकी खबर रखने वाला है। ये क्या हो रहा है यार, मुकालमा तो कुरान है यार। यार ये ट्रांसलेशन बहुत मजे की है यार। साहिल एक दफा फिर यार, ये मकालमा एक दफा फिर सुनना है। यार मोमिनो सोचो यार, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, चलो एडम साहब के रिक्वेस्ट पे मैं फिर से, कहाँ चले गया भाई, इधर है, हाँ। अच्छा, ये किसने किया ट्रांसलेशन? मौलाना अजीजुल हक अल उमरी। ये हम लोग ने नहीं लिखा है भाई, नहीं तो आप लोग फटक से इल्जाम लगा देते हो कि तुम लोग की चाल है, तुम लोग ये सब करते हो। नहीं, हमने नहीं कुछ किया है, हम सिर्फ जो लिखा हुआ है ऑलरेडी वो आपके सामने पेश करते हैं। क्या कहता है अल्लाह? और उस समय को याद करो जब नबी ने अपनी किसी पत्नी से गोपनीय रूप से एक बात कही, फिर जब उस पत्नी ने वो बात बता दी और अल्लाह ने नबी को उससे अवगत कर दिया, तो नबी ने उस पत्नी को उसमें से कुछ बात बताई और कुछ टाल गए। फिर जब नबी ने उस पत्नी को इसके बारे में बताया तो उसने कहा, ये आपको किसने बताया? आपने कहा, मुझे उसने बताया जो सब कुछ जानने वाला, सबकी खबर रखने वाला है। यार दिस इज ब्यूटीफुल यार, दिस इज ब्यूटीफुल। दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा, वाह, चौथी पे आ जाते हैं अभी। वर्ड्स ऑफ विजडम। ओके, चौथी आयत क्या कहती है? अगर तुम दोनों अल्लाह से तवज्जो करती हो, सॉरी तौबा, अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। अब ये यानी बीवी मजाक मस्ती कर रही है अपने शौहर के साथ, उसमें अल्लाह का क्या दखल है भाई? अब बीवी अपने शौहर के साथ मजाक मस्ती भी नहीं कर सकती, सीधा उस पे ऐसा स्टैंप लगा दिया अल्लाह ने कि जैसा तुम जो है सबसे बड़ी गुनहगार हो दुनिया की, कोई तुमने कत्ल व गारत कर दिया है। ये क्या तरीका है इस अल्लाह का? असल में ये कोई खुदा का कलाम नहीं है, ये बात हिट हुई रसूलुल्लाह को कि मेरे साथ ये लोग, मैं सेक्स कर रहा था, एक तो मैं पकड़ा गया, ऊपर से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैंने मना किया था बताने के लिए, उसने जाके आयशा को बता दिया। असल में ये गुस्सा रसूलुल्लाह को आया था कि ये लोग एक तो मेरे को पकड़ लिए और दूसरा जो है वो मैंने मना करने के बाद एक ने जो है वो दूसरे को जाके बता दिया। मसला ये था, ये अपनी भड़ास निकाल रहे रसूलुल्लाह, खुदा को क्या लेना देना यार इन चीजों से। तो अल्लाह कहता है, अगर तुम, यानी रसूलुल्लाह कहते हैं, अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं, और अगर नबी के मुकाबले में तुमने जुटबंदी की, यानी मिल गई आपस में, तो जान रखो कि अल्लाह इसका मौला है, यानी मददगार है, और इसके बाद जिब्राइल और तमाम साहले अहले ईमान और सब मलाइका इसके साथी और मददगार है। लो भाई, अब वो एक, अगर आप सोचो कि शहद वाली बात है, ये छोटी सी चीज, उस पे अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, उसमें सबको इंक्लूड कर दिया। आप नहीं समझ सकते यार, आप नहीं समझते। हमारे नबी बहुत बहुत अल्लाह मियां के प्यारे थे, इस वजह से। अच्छा, ये भी अगर देखें ना आप, एडम साहब, आपको तो ऑलरेडी पता होगा, अगर आप तफसीर का रुख करें तो असल में ये डायलॉग जो है ना, ये अल्लाह का नहीं था, ये उमर का था।
हाँ, ये डायलॉग उमर ने मारा था रसूलुल्लाह को। वो रसूलुल्लाह क्या किए, वो गुस्से में आके जो है वो एक जगह पे अपने आप को कैद कर लिया, एक बाहर जो है वो एक गुलाम को लगा दिया। अब वो हजरत उमर गए, मालूम पड़ा ऐसा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से मालूम किया कि इस तरीके का मामला है। तो रसूलुल्लाह के पास उमर गए, 3 बार जो है इजाजत मांगी, रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। फिर रसूलुल्लाह ने इजाजत दी। फिर उमर ने बताया कि भाई ये हम तो अपनी बीवियों को बराबर टाइट करके रखे हुए हैं, वो तो हमसे ऊपर नहीं बढ़ती थी, लेकिन ये मदीने वाले लोग जो है इन्होंने अपनी बीवियों को चढ़ा के रखा है और वो उनके ऊपर चढ़ती है। तो ये उसी के असर से हमारी बीवियां जो है, कुरैश की जो औरतें हैं, इनको देख देख के वो हमारे ऊपर चढ़ रही है। और साथ फिर में उसने ये कहा था कि अल्लाह से हाँ, मदद लो और अल्लाह इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और तुम्हें इससे बेहतर औरतें दे देगा। 5वीं आयत में उमर के वर्ड्स हाँ। एज इट इज हैं कि अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर औरतें दे देगा या मोहम्मद। उसने वो सीधा पकड़ के इस्लाम कुरान में डाल दिया। That's how it is. वेट भी नहीं किया, कुरान में डाल दिया पकड़ के। तो ये असल में अगर आप थोड़ा सा, अगर मोमिन हजरात अगर अपना जहन लगाए तो सीधी बात समझ में आती है कि ये कोई खुदा का कलाम नहीं है, ये इंसानी फितरत इसमें नजर आती है। और उमर की बात सुनी तो अल्लाह के रसूल ने उसी को अल्लाह का कलाम बना दिया। पर्दे के मामले में भी यही हुआ था, उमर के कहने पे वो पर्दे वाली आयत आई थी, नहीं तो रसूलुल्लाह तो लेके नहीं आए थे। तो साहब कोई मुसलमान नीचे बैठे होंगे ना।